ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہیں. کسے یاد نہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس سورہ کا تعلق سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے. والضحیٰ اللہم صلی علی دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو اے رسول ہم نے کبھی نہ تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضی، رک جائیے گا شاید پر، اور ہم آپ کو ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ولسوف، ان قریب ہم آپ کو عطا کریں گے. یہ یعطیک اسی اعطیناک الکوثر سے ہے، میرے ساتھ اگر آپ ہیں تو. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کر دیا وہ کوثر کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ سورہ ضحیٰ کا تعلق ہے سورۃ الکوثر کے ساتھ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری کائنات عبادت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے مجھ سے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہ رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے. مصطفیٰ کیسے راضی ہوئے؟ فاطمہ الزہرا عطا فرماتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بات واضح؟ اچھا، یہاں لطف کی بات یہ کہ سورہ ضحیٰ میں جو دو قسموں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سیدہ کی والدہ کا ذکر بھی ہے اور علی کے باپ کا ذکر بھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ایسا ماضی میں نہیں ہو چکا کہ آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا؟ پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا. ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے پورے قرآن میں کوئی ایک موقع ایسا دکھلائیے کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہہ دیا ہو. یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. یہ تو اولیاء کی شان ہوتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو اپنا عمل کہا. کیا گود ہے ابو طالب کی جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے؟ اصل میں جو دشمنی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے وہ تو فضیلت کی دشمنی ہے نا، فضیلت کی دشمنی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، نبی پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے اور کسی کو نہیں ملا تھا. الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے پالا آپ کو. ووجدک ضالا فہدیٰ، یہ سورہ دو قسموں سے شروع ہوتا ہے. آپ سفر میں تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کا اہتمام کیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا. یہ سیدہ کی ماں کا ذکر ہے یہاں پر. کیا پاکیزہ مال ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، کتنا پاکیزہ مال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے غنی بنایا آپ کو. فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، جا کے دیکھیے گا امام فخر الدین رازی تک نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے غنی بنایا حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے. پر جملہ کہہ رہا ہوں کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ الزہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھے. سیدہ سلام اللہ علیہا کی والدہ، کیا کہوں، ام المومنین ہونا اور ہے، یا لفظ بدل کے کہوں مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی فاطمہ کی ماں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بی بی کا انتخاب فرمایا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جس بی بی کا انتخاب فرمایا وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اتنی پاکیزہ بی بی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مال کو اپنا مال کہہ کر یہ فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنایا. پروردگار یہ احسان ہو گیا. علی کے باپ کا بھی احسان ہے، فاطمہ کی ماں کا بھی احسان ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان ایسے عطا کیا
کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا۔